احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ المطففین تک ہوا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے۔ سورۃ الانشقاق میں قیامت کا بیان ہے اور فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، زمین بھی کھینچ کر برابر کر دی جائے گی، اور یہ سارا اس لیے ہوگا کہ رب کا حکم آئے گا، اے انسان تو اپنے رب کی جانب بہت تیزی سے جا رہا ہے، ان قریب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ اور ساتھی نزدیک آ جائیں، سامنے آ جائیں تو بڑا اللہ سے راضی ہو۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ البروج۔ قیامت کا واقعہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بڑے بڑے ظالم جو ظلم کر کے دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں ان کو کسی نے نہیں پوچھا، ایک دن ایسا ہونا چاہیے نا جہاں ان ظالموں کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ اس سورہ بروج میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، تفصیل اس کی تفاسیر میں موجود ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ کسی علاقے میں کوئی ظالم کافر مشرک بادشاہ تھا اور ایک جادوگر کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور جادوگر اس کو جادو کی باتیں بتاتا اور وہ حکومت کرتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی میرا شاگرد بھیجیں، کوئی لڑکا بھیجیں جس کو میں یہ جادو کا علم پڑھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو اس کے پاس بھیجا گیا، وہ اس کے پاس جادو سیکھنا شروع ہو گیا۔ جب وہ گھر سے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گرجا تھا جو اس وقت دین حق پر تھا، وہ بھی لوگوں کو واعظ کیا کرتا تھا، جیسے ابھی ہمارے ہاں درس قرآن کی محفل ہو رہی ہے، ایسے ہی اس وقت وہ کوئی دین کی باتیں بتاتا تھا۔ وہ لڑکا آتے جاتے کچھ دیر وہاں بھی رک جاتا اور وہ باتیں بھی سن لیتا۔ وہ راہب ایمان سکھاتا اور جادوگر کفر سکھاتا۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا ایمان کی باتیں بھی سیکھ رہا ہے اور وہاں جا کر کفر بھی اور شرک بھی سیکھ رہا ہے۔ ایمان اور کفر کا مقابلہ اس کے اندر اندر ہی لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ کہیں جا رہا ہے اور راستے میں کوئی درندہ یا آفت موجود ہے، لوگ راستہ روک کے رکے ہوئی ہے۔ اس نے کہا آج آزماتے ہیں یار دین کس کا سچا ہے، اس جادوگر کا یا اس بزرگ کا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ، اگر واقعی تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو یہ میں اس درندے اور آفت کی طرف پھینک رہا ہوں، پھینکنا میرا کام ہے اور اس کو لگانا تیرا کام ہے، اور اس کا کام تمام کرنا بھی تیرا ہی کام۔ اگر لگ گیا اور واقعی ایسے ہو گیا تو بس میرا ایمان پختہ ہو جائے گا اور میں سمجھوں گا کہ جادوگر جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو اس نے پتھر مارا تو سیدھا اس کو لگا اور وہ ڈھیر ہو گیا، راستہ کھل گیا، اور اس لڑکے کا ایمان علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین پر آ گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ جادوگر جو کچھ سکھاتا ہے سب شرک اور کفر اور فضول ہے، اصل یہی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہو گیا، اور اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو تو پھر ایمان ہے نا، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ یقین جو ہے اس کا پیدا ہو گیا، اور یہ یقین سب سے مضبوط چیز ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو یقین کے ساتھ کرتا، اب یقین کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ساری آگے آ جائیں گے کیا تشریف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو یقین کامل حاصل ہو گیا۔ اب وہ جو بھی دعا مانگتا یقین کامل کے ساتھ مانگتا، یقین کامل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا تو رد نہیں ہوتی،
اب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے، وہ مستجاب الدعوات بن گیا، دعائیں اس کی قبول ہونے لگیں۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ کوئی لوگ بھی اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، وہ کرتا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے۔ اب ایک نابینا تھا جو بادشاہ کی کابینہ میں تھا، اس نے کہا یار میری آنکھوں کے لیے دعا کر، مجھے آنکھیں دے۔ اس نے کہا میں کدھر دے سکتا ہوں، آنکھیں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہاں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید تجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیری آنکھیں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا جی اس لڑکے نے دعا کی ہے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ چونکہ میں اس کو جادو سکھوا رہا ہوں تو شاید وہ جادو کے ذریعے اتنا ماہر ہو گیا کہ اب اس نے اس کو بلایا کہ تجھے تو انعام دینا چاہیے بھائی، تو بڑا تکڑا جادوگر بن گیا کہ اب تو نابینا کو بینا بھی کر رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جادو تو میرا ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ کی طاقت ہے، اور یہ جو آنکھیں ملی ہیں یہ میں نے جادو کے ذریعے نہیں دی، میں نے رب سے بھیک مانگی ہے اور اللہ نے خیرات عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ تو کیا سیکھ گیا ہے، میں تجھے کچھ اور سکھوا رہا تھا، تو نے یہ کیا سیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا جی بس یہی ٹھیک ہے، جو آپ سکھوا رہے تھے سب غلط ہے۔ بادشاہ کو بڑی تب چڑھی کہ میں نے اس کو کس کام کے لیے بھیجا اور یہ کیا کر کے آ گیا۔ بہر صورت اس نے کہا تجھے یہ کس نے سکھایا؟ اس نے راہب نے سکھایا۔ اس نے اس کی گردن مروا دی۔ اس نابینا سے کہا تم بھی سکینے سے باز آ جا۔ اس نے کہا میں کیسے باز آؤں، جس اللہ نے آنکھیں نہیں، اب شرک کروں اس کے ساتھ؟ اس کو بھی شہید کر دیا۔ اب اس لڑکے سے کہنے لگا تجھے بھی مار ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اگر تم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جا، تجھے میں مارنا چاہتا نہیں ہوں کیونکہ تجھے میں نے خرچہ کیا ہے، تجھے میں پڑھوا رہا تھا، اپنا جانشین بنوا رہا تھا، تو ان گھر سے کہاں چڑھ گیا؟ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایمان دل میں اتر چکا ہے، اور جب دل میں ایمان اتر جائے پھر دل سے ایمان کو نکال کوئی نہیں سکتا۔ بہر صورت اس بادشاہ نے اپنے فوجیوں سے کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور اس کو کہو ایمان سے پھر جا ورنہ پتھر باندھ کر تجھے نیچے پھینکے گی اور مر جائے گا، ڈراؤ۔ اس کو لے کر گئے، وہاں جا کر انہوں نے ڈرایا تو اس نے کہا بات سنو ہے، جب یقین کامل ہوتا ہے پھر بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ موحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت دکس بری نست بنیاد توحید بس۔ موحد کے دل میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، اس کے سر پہ تلوار رکھو یا سونے کی لالچ دو، اس کے دل میں نہ خوف جاتا ہے نہ لالچ جاتی ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں مطلب پنکھے بند کر دو، شور کر رہے ہیں، خام خواہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے دل میں نہ تلوار کا خوف جاتا ہے اور نہ سونے کی لالچ جاتی ہے۔ برینست بنیاد توحید بس، کیونکہ اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا تو مجھے یہ مت ڈراؤ کہ پتھر سے باندھ کے ماریں گے تو مر جائے گا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب اپنا کام کرو، میرا رب مجھے بچا لے گا اور تمہیں مارنا چاہے تو مار دے گا۔ وہی ہوا، اللہ نے اس کو بچا لیا، جو پھینکنے کے لیے گئے تھے وہ سارے گر گئے اور مر گئے۔ سکا ہون دسو پھر بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ یار کسی طریقے سے ڈراؤ اس کو، اور یہ تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ اس کو سمندر میں لے کر گئے، کشتی کے بیچ میں، کہا پھینکے تجھے؟ انہوں نے کہا پھینکو، تم کیا کر لو گے، موت تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ لڑکا بچ گیا اور باقی سارے ڈوب گئے۔ بادشاہ بھی یرک گیا، بھائی کام خراب۔ اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ نے اس کو کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے مارنا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں طریقہ بتاؤں، لوگوں کو جمع کرو اور ساری پبلک کے سامنے مجھے تیر مارو، لیکن میرے رب کا نام لے کر مارو۔ کس کا نام لے کر؟ بادشاہ کا مارو یار جان چھوڑو۔ اب جناب لوگ جمع ہیں، لوگوں کے سامنے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کا نام لے کر جو اس لڑکے کا رب ہے، رب بھی بڑی قدرت والا ہے، جو اس کو مانتے نہیں ان کے منہ سے اپنا نام نکلوا کے چھوڑا اللہ نے، اور مارا اور اس کو وہ شہید ہو گیا۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ بیج بن جاتے ہیں اور بیج بن کر ابھرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جتنا مجمع تھا نا، پورے ملک کا جمع کیا ہوا، سارے بول اٹھے آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ وہ سا کہ لو جی، ایک ایمان والا قابو نہیں ہو رہا تھا، پورا ملک ایمان لے آئے۔ اب جناب
انہوں نے کہا ایمان سے پھر جاؤ۔ فرمایا ایمان سے کوئی نہیں پھرتا، وہ ایک بندے کو پھرانے کے لیے کتنی کوشش تو نہیں کی ہے، وہ نہیں پھرا تو پورا ملک پھرے گا ایمان سے؟ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر جو کچھ کرنا ہے۔ ان ظالموں نے پھر خندقیں کھودی، گڑھے کھودے، ان کے اندر آگ جلائی اور ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر ان خندقوں میں ڈالنے لگے۔ رب نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے برباد ہوئے، النار ذات الوقود، ایندھن کی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے بیٹھ کر تماشے دیکھ رہے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا جرم تھا ان کا جن کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہی ان کا قصور تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، بس یہی جرم تھا، اس کے علاوہ اور کوئی قصور نہیں تھا۔ رب فرماتے اب بتاؤ ایسے ظالموں کے لیے قیامت نہیں آنی چاہیے؟ ہاں، اس لیے آگے اللہ فرماتے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ محبت کرنے والا بھی ہے، وہ عرش کا مالک بھی ہے، جو چاہے سو کرنے والا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، اللہ نے چند قسمیں کھا کے انسان کو فکر مند کیا۔ انسان غور کر، تو پیدا کس چیز سے ہوا؟ ایک قطرہ تیرے باپ کی صلب سے، دوسرا تیری ماں کی چھاتی سے، اور اس ٹپکتے ہوئے قطرے سے اللہ نے تیرے نقش و نگار بنا دی ہے۔ اس اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس لیے آگے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، رب کی تسبیح بیان کر، شرک نہ کر اس کے ساتھ، اسے وحدہ لا شریک ہے، وقد افلح من تزکا، اور شرک سے اگر اپنے آپ کو پاک کر لیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، رب کا ذکر کر، نماز پڑھ، یہ چیزیں ہیں کامیابی کی، ورنہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم دنیا کی طرف ترجیح دے رہے ہو، دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، جھکے ہوئی ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ کتاب قرآن مجید جو بات کر رہی ہے یہ تو ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بات کی تھی۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، قیامت کا ایک نام ہے الغاشیہ، چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی۔ فرمایا کئی چہرے قیامت کے دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے، اور کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اچھا، جنت میں ان کو نعمتیں کون سے ملیں گی؟ سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت، اکواب موضوعہ، پیالے پوری جنت میں کناروں پر، نہروں کے کناروں پر رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، قالینیں بچھی ہوئی۔ چار باتیں، اونچے اونچے تخت، جگہ جگہ پیالے، تکیے ہر جگہ، قالینیں بچھی ہوئی۔ ان چار باتوں پر کفار نے اعتراض کیا اور مذاق اڑایا۔ اچھا جی، اتنے اونچے تخت ہوں گے، اوپر بیٹھیں گے کیسے؟ اتنے اونچے تخت ہوں گے، ان پہ اوپر بیٹھیں گے کیسے؟ آگے اللہ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھا وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن میرا دل کرنا ہے کہ بندہ اس پیو تو کس طرح بہنے ہو، سمجھ آئی؟ اس تھوڑے تو اونچا ہے نا، اونٹ آپ سے اونچا ہے نا، اس کے اوپر تو بیٹھ جاتے ہو، عرب کے اندر سواری یہی ہے۔ یہاں تو میں ہنسی نہیں آتی، اور جب رب نے کہا کہ جنتیوں کے اونچے اونچے تخت ہو گئے تو وہاں مذاق اڑانے لگ گئے ہو کہ کیسے بیٹھیں گے؟ رب کہہ رہے جیسے اونٹ پر بیٹھتا ہے میرا بندہ، جب بیٹھنے کی باری آتی ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، اور جنت کے اندر تو پتہ نہیں کیا نظام بنے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ جی اتنے پیالے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، رات کو کبھی آسمان کی طرف دیکھو نا، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو رب پورے آسمان کو ستاروں سے بھر سکتا ہے، اپنے جنتیوں کے لیے پیالے نہیں رکھ سکتا؟ ہے کوئی گل کرنے والی؟ وہ جی اتنے تکیے کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پوری زمین پر اللہ نے پہاڑوں کے تکیے لگا دیے، تو جنتیوں کے بیٹھنے کے لیے تکیہ نہیں لگا سکتا؟ اور جی اتنی قالینیں کہاں سے آئیں گی؟ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ فرش خاکی والی قالین کس نے بچھائی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ یہ زمین کی قالین بچھا سکتا ہے، وہ اپنے جنتی بندوں کے بیٹھنے کے لیے عمدہ قالینیں بھی جنت میں بچھا سکتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی، یہ رمضان کی آخری 10 راتیں، یا ذوالحجہ کی 10 راتیں، یا محرم کی، یہ سارے اہم اوقات ہیں۔ فرمایا عقل والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، ان اوقات میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے وہ عاد، سمود اور فرعون کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں، انسان کی حالت یہ ہے نا، مال و متاع ملتا ہے، کہتا ہے واہ جی اللہ بڑا راضی ہے،
اور اگر کوئی فقر و فاقہ آ جائے، پتہ نہیں جی کی گل ہے، اللہ کیوں فرق کتوں لگ گیا، پتہ نہیں اللہ کیوں ناراض ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، خود مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور میراث ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو، دوسروں کا حق نہیں دیتے اس میں سے۔ جب یہ حالات ہوں گے تو اس لیے ناراضگی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ آگے سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، ارے کیوں نہ قسم کھاؤں، وانت حل بہذا البلد، اس شہر میں میرا محبوب جو چلتا ہے صلی اللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انسان مالدار ہوتا ہے نا، وہ جی میں پیسے کی پرواہ کرنے کی، اہلک تو مال اللبدا، میں نے بڑا مال اڑا دیا۔ اب فرماتے تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، حرام کاموں میں مال اڑا کر فخر بھی کرتا ہے، شراب میں اڑا دیا، کباب میں اڑا دیا، ناچ گانے میں اڑا دیا، تو نے کیا سمجھا تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلا، مسکینوں کو کھانا کھلا، یتیموں کی خدمت کر، یہ مال میں نے تجھے اس لیے دیا ہے، عیاشیوں کے لیے نہیں دیا اور بغاوت کے لیے نہیں دیا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے جی، اللہ نے مختلف قسمیں کھائیں اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تقویٰ بھی اور گناہ بھی دونوں راستے دکھا دیے، مرضی ہے تو اس پہ چل، مرضی ہے تو اس پہ چل، اس راہ پر چلے گا تو کامیاب ہوگا، اس راہ پر چلے گا تو ناکام ہوگا۔ ایک راہ کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، ایک راہ پر شیطان بلا رہا ہے، جس راہ پر شیطان بلا رہا ہے بظاہر وہ راستہ بڑا خوبصورت ہے لیکن آگے انجام بڑا خطرناک ہے، جس راہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں وہ راستہ تھوڑا کٹھن ہے لیکن آگے انجام بڑا خوبصورت ہے، اب تیری مرضی کس راہ پہ چلنا ہے اس پہ چل۔ آگے سورۃ اللیل ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش مختلف ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی برے کام کر رہا ہے، اچھے کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، توجہ کرنا، اور جہنم سے وہ ضرور بچے گا الاتقی، جو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے، اور سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا ابو بکر کی صفات کیا ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی، مال دیتا ہے صرف میری رضا کے لیے، دنیا میں کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھتا۔ ابو بکر صدیق غلام آزاد کرتے ہیں اللہ کے نام پر، والد صاحب نے کہا ابو بکر سارا پیسہ ختم ہو جائے گا، اگر غلام آزاد کرنے ہیں ذرا تگڑے تگڑے غلام آزاد کیا کر، پہلوان قسم کے، کل تیرے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا تو یہ تیرا ساتھ دیں گے۔ فرمایا بابا میں دنیا کی کسی لڑائی میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، دیکھو کس طرح میری رضا کے لیے میرا بندہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ، کچھ عرصے کے لیے وہی بند ہو گئی، وہی کا سلسلہ بند ہوا، اور یہ حالات ہوتے رہتے ہیں، ہر معاملے میں اتار چڑھاؤ تو لگا رہتا ہے۔ مشرکین نے کہا اوہ اللہ ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک، حتیٰ کہ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا، وہ الفاظ زبان پہ لانا بھی ڈر لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان اس سے خفا ہو گیا، استغفر اللہ، سب کو نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح سے یہ بات سنتے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے دل پہ دکھ تو ہوتا ہے۔ آپ کے دل پہ ملال آیا، رب نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاشت کے وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، یعنی کبھی روشنی ہوتی ہے کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی وہی آتی ہے کبھی کچھ دن وہی نہیں بھی آتی، اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ خفا ہوا ہے۔ اور ایک اور معنی جو امام راضی نے کی ہے، کہتے ہیں ضحیٰ سے مراد نبی کا چہرہ، لیل سے مراد نبی کی زلفیں، اور پھر معنی یوں بنے گا، توجہ سے سننا، پھر محبت سے سبحان اللہ کہنا، والضحیٰ ابھرتے ہوئے سورج سے زیادہ حسین چہرے والے، واللیل اذا سجا کالی سیاہ رات سے زیادہ سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، ما ودعک ربک وما قلی، اتنا پیارا محبوب بھلا چھوڑنے کے قابل ہوتا ہے؟ نہ تجھے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ ساتھ خفا ہوا ہے، بلکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے دے گا، دیتا رہے گا، اتنا دے گا کہ میرے محبوب تو خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ انشراح ہے، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو رفعنا ذکرک،
کیوں ہونا چاہیے تھا؟ لکا بیچ میں ضرورت نہیں تھی. رفعنا ہم نے بلند کر دیا، ذکرک تیرا ذکر، لیکن فرمایا تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا، لکا بیچ میں کہا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شریک لکا، لبیک اللہم، بولو نا جی، اللہم لبیک لا شریک لکا، اے اللہ تیرے لیے کوئی شریک نہیں، باقی تو ہر کسی کے لیے شریک ہو سکتا ہے، تیرے لیے کوئی شریک نہیں. رب کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب اور کسی کے لیے بھی ہم نے اتنا ذکر بلند نہیں کیا جو تیرے لیے ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. تیرا نام محمد رکھا ہے فرش پر، احمد رکھا ہے عرش پر، مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا لواء الحمد بنایا ہے، اور رہتی دنیا تک ہم نے تیرے ذکر کو جاری فرما دیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کبھی تنگی ہوتی ہے کبھی آسانی ہوتی ہے، یہ تو لگا رہتا ہے دنیا کے اندر. آگے سورۃ التین، انسان کو ہم نے بڑا خوبصورت بنا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی، انجیر کی قسم، زیتون کی، طور سینین اور اس شہر کی. علماء فرماتے ہیں یہ چار قسمیں سے مراد چار شخصیات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار شخصیات انسانوں میں سے ہیں نا. پھر سنو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ دلیل ہے کہ انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت بنایا ہے. ایک قاری صاحب کوئی باہر نکلے نا، عصر کے ٹائم چھٹی ہوئی تو آگے کوئی دکاندار صاحب تھے، دکاندار بھائی جو بیٹھے ہیں ناراض نہ ہو، ویسے ایک انسان وہ انجیر کھا رہے تھے. انجیر، تین کا معنی انجیر. انہاں کبھی مولوی صاحب آ رہے ہیں انہوں نے دینا پیسی، انہاں انجیر ہوتے نا چادر چھڑ دی تھی، منہ شو صاف کر کے دور تک کہنا بہ گئے، لیکن مولوی صاحب کی نظر پہ گئی سی انجیر سے، کیونکہ مولوی صاحب پہلے دکاندار کے چہرے نہیں دیکھا، تلے دیکھا کہ تھکے رکھے ہیں. تو وہ وہاں جب گئے نا، وہ کیا رہے جی استاد جی خیر جی ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ جی، سادہ زیادہ لوگ میں غلط ہی خوش کرنا نا، ماشاء اللہ بہت چنگے ہو جی، بہت زبردست جی ماشاء اللہ، قرآن بہت سونا بیان کرنا تو بہت سونا سنانے ہو ماشاء اللہ، کوئی تلاوت سناؤ. کہ سنانے بادشاہ کیوں نہ سنانے، پڑھو جی اعوذ باللہ بسم اللہ، پڑھی قاری صاحب. آخر کے والزیتون وطور سینین. آخا جی استاد جی وہ تین قدر گیا، انہوں نے کہا تین چادر تھلے آیا تھا. تین کا تھے آیا تھا چادر ہٹ سی تو بات تین تو تلاوت شروع ہوتی. اس واسطے سادہ کو شاید چھپائے نہ کرو. اس کے بعد ہے سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلی وہی حضور غار حرا میں ہیں. حضور کہاں ہیں جی؟ غار حرا میں ہیں. اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے بھیجے، حضور تنہائی میں بیٹھے ہیں، جبرائیل آ گئے، اقرأ پڑھو. مانا بیکاریں، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں. جبرائیل نے بغل میں لیا، دبایا اور پھر کہا اقرأ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. پھر انہوں نے دبایا، پھر تیسری مرتبہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اپنے رب کا نام لے کر پڑھ میرے محبوب، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا وہ اللہ آپ کو قرآن کا علم بھی عطا فرمائے گا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ تھا قرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. قرآن لے کر آئے اور دنیا کے رخ کو ہی بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہے جی سورۃ القدر، انا انزلناہ فی، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ایک رات تاک بچ گئی ہے، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، اور اگر یاد آ جائے تو میرے لیے بھی کر لیں، ہمارے بھی انشاءاللہ کریں گے نا سارے ساتھی جی. وما ادراک ما لیلۃ، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات. ایک آدمی پرانے زمانے میں حج کے لیے گیا، اس کو جاتے ہوئے 35 سال لگے. کتنے سال لگے جی؟ اور ایک بندہ آج گیا، اس کو جاتے ہوئے 5 گھنٹے لگے. سمجھ، ایک دن بھی، آدھا دن بھی نہ لگا. قیامت والے دن یہ دونوں اکٹھے اگر ہوں تو یہ پوچھے گا بھائی تم ہی حاجی تو میں بھی حاجی، کتنا عرصہ لگا؟ کہے گا 35 سال. تجھے کتنا لگا؟ کہ 5 گھنٹے. تو 5 گھنٹے؟ ہاں یار میرے پاس جہاز تھا، تیرے پاس جہاز نہیں تھا. ایسے ہی قیامت کا میدان ہوگا. ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرد ہوگا جس کے جنت کے درجے دوسرے پہلی امتوں کے جنتی ہوں گے ان کے درجے. اچھا جی میں تو یہاں درجے پر پہنچنے کے لیے 1500 سال عبادت کی، تو نے کتنے 100 سال عبادت کی؟ وہ کہے گا میری تو عمر ہی ساری 60 سال تھی، 100 سال بھی کوئی نہیں تھی، تو نے 1500 سال کی. ہاں جی تو پھر تو یہاں کیسے پہنچ گیا اتنے تھوڑے عرصے میں؟ وہ کہے گا مجھے رب نے شب قدر عطا فرمائی تھی. جیسے جہاز کی سواری والا جلدی سفر طے کر لیتے ہیں نا، شب قدر بھی ایک سواری ہے. رب کے قرب کی منزلیں جو پہلی امتیں 1000 سالوں میں طے نہ کر سکی، یہ امت اس ایک رات میں وہ سفر طے کر لیتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی رات سارے فیصلے ہونے ہیں اور یہ رات سلامتی والی ہے. یہ حتی مطلع الفجر. اس کے بعد ہے سورۃ البینہ. دیکھو جی اندھیرا ہو نا تو بندے کو پتہ نہیں چلتا ستون کہاں پہ ہے، میز کہاں پر پڑا ہوا ہے، کرسی کہاں پہ پڑی ہے، دیوار کس طرف ہے. اندھیرے میں بندہ جائے کبھی ٹکر لگتی ہے ستون کے ساتھ، کبھی کرسی اور میز کے ساتھ. ایسے ہوتا ہے نا جی، جب لائٹ آن کرتے ہیں پھر چیزیں نظر آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب اور مشرکین یہ سارے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے مشرک کیڑا ہے تو اہل کتاب کیڑا ہے. حتیٰ تأتیہم البینہ، کیونکہ اندھیرا جو تھا میرا نبی روشنی لے کر آیا، سارے طبقے سارے چہرے نکھر کر سامنے آ گئے. قرآن مجید کے اوپر اس میزان پر جب تولا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کون کیا ہے. اس کے بعد سورۃ الزلزال. اذا زلزلت الارض، قیامت سے پہلے زلزلہ آئے گا نا، ساری کائنات ہلا دی جائے گی. اللہ اکبر. 3 بندے بیٹھے حلوہ کھا رہے تھے. اب آپ کہیں گے بندے تو نہیں تھے مولوی تھے، چلو مولوی ہوں گے جی. وہ جناب حلوے میں نا بیچ میں دیسی گھی پڑا ہوا تھا. ایک آخا جی جنت میں جو نہر آئے گی نا شہد کی وہ اس طرح آئے گی. یہ آخا دودھ والی نہر اس طرح آئے گی، ادھا گھی ادھر چلا گیا تو ادھا ادھر چلا گیا. تیسرا کوئی بیچارہ میری طرح سادہ جو ہے اس جگہ گال سنو اور جنت یہ نہرا تو بعد نکل. اذا زلزلت الارض زلزالہ، پہلے جڑا زلزلہ آنا ہے نا ساری کائنات گچر مچر ہو جانی، کاکھی نہیں رہنا جانا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ساری کائنات گچر مچر ہو جانی اور زمین نے اپنے بوجھ باہر نکال دینے. جو اس کے اندر مدفون مردے ہیں وہ بھی نکل آئیں گے، جو مدفون خزانے ہیں وہ بھی نکل آئیں گے. انسان کہے گا مالا اس کو ہو کیا گیا ہے؟ آج رب کا حکم آ گیا ہے. اور پھر اپنی خبریں زمین بتائے گی اس کے اوپر کس نے کیا کیا تھا. اس کے بعد سورۃ العادیات ہے جی. گھوڑے ہانپتے ہوئے جاتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انسان تو کتنا اپنے رب کا ناشکر ہے. بندے نے 4 دن گھوڑے کو گھاس ڈالا، حالانکہ گھاس کا خالق بندہ نہیں، گھوڑے کا خالق بندہ نہیں. وہ اس کے کہنے پر تیر تلواروں کی پرواہ کیے بغیر جا کے وہاں چلا جاتا ہے. اے انسان، جو تیرا خالق بھی ہے، جو تیرا رازق بھی ہے، جو تیرا مالک بھی ہے، تم اس کا کتنا ناشکرہ ہے. تم اس کی بات ہی نہیں مانتا. تو مسجد تک نہیں آتا گھر سے اٹھ کے کہ نماز پڑھ لوں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ القاریہ جی. القاریہ، کھڑکھڑانے والی. تجھے کیا پتا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. جس کے اعمال بھاری ہوئے وہ کامیاب ہوگا، ہلکے ہوئے وہ ناکام ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا حاویہ. اس کے بعد میں غفلت میں ڈالا لوگوں کو کثرت نے. الہاکم التکاثر. اور یہ کب تک؟ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں جاؤ گے پتہ چل جائے گا. کاش کہ تم یقین کے علم کر لیتے، ورنہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو گے. اس کے بعد فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. ہاں ایمان جو لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ خسارے سے بچ گئے. اس کے بعد فرمایا اس عیب گو اور چغل خور کی نہیں ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے، گن گن کے رکھتا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے. ہمارے علاقے میں نا ساجی تشریف فرمائے مونگ پھلی کے کھیت ہوتے ہیں، اس میں نا وہ آتے ہیں جانور، وہ اس کو کھیڑتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ لکڑی کا ایک مجسمہ سا بناتے ہیں، ایک ہاتھ اس طرح بناتے ہیں کس طرح، اس کے اوپر قمیض ڈالتے ہیں اور شاپر کے اندر ہوا بھر کے نا سر کی جگہ پہ وہ اوپر باندھ دیتے ہیں. تو وہ پھر ہوا کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وہ ہلتا ہے اوپر سے نا شاپر، لگتا ہے ایسے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اور سر ہل رہا ہے. تو وہ لکڑی کا مجسمہ نہ مونگ پھلی خود کھا سکتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ فرماتے ہیں مجسمے نہ بنو، انسان بنو، خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ.
سمجھ آئی نا؟ وہ مجسمے ہے جو ہل رہا ہے جناب ایویں خواہ نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ فرمایا تم بنو سخی، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ مال نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہ تو رہے گا نہ تیرا مال رہے گا۔ اور اس کے بعد سورۃ الفیل ہے جی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابرہہ کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا، اس نے صنعاء شہر کے اندر ایک گرجا بنایا، عبادت خانہ بنایا۔ اس نے کہا اگلے سال آج ادھر ہو سی، کیوں لوگ جاتے ہیں مکہ؟ وہ کوئی سڑا ہوا ہے سڑا بھائی یہی، وہ رات کے ٹائم گھس گیا اس جو اس نے بنایا تھا، اس نے اس کے غلاظت سے بھر دیا۔ اس نے کہا تھے حج نہ اسی تھے انج اسی اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اب میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آیا، پھر تو نے دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری تدبیر کا چکنا چور نہیں کر دیا اللہ نے؟ اور اللہ نے بھیجا ان پر پرندوں کے غول جو کنکر پھینکتے تھے، اور فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے کھائے ہوئے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو کر دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمہ کذاب نا، جب سورہ فیل اتری نا تو اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، کہتا میں بھی نبی ہوں۔ کہیں اس کو پوچھا بھائی جڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے سورہ فیل اتری ہے، تو تسی بھی اللہ دے رسول ہو تو کوئی تواڈے تے بھی سورہ فیل اتری؟ اس نے کہا جی بالکل رات ہی اتری آج ہی۔ اللہ جی سناؤ پھر کیڑی سورت فیل اتری ہے؟ اب کیا اترنی تھی جھوٹے بے ایمان پر، اب اسے پتہ بھی کوئی نہیں کہ جناب سورۃ الفیل میں کیا ہے، اب وہ نقل کر رہا ہے سورۃ الفیل کی، قرآن کی ہے۔ تم کہتا ہے میرے اوپر جو سورہ فیل اتری نا وہ یہ ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ ہاتھی اور ہاتھی، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا دم چھوٹا ہوتا ہے، سونڈ لمبی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھی۔ تو سناؤ پھر کہ جی سورۃ الفیل ہے؟ سکا لاکھ لعنت ہے جے بےایمان تھے۔ کہاں وہ قرآن کی سورۃ الفیل جس میں ایک سچا واقعہ، مختصر عبرت کی پوری بات، اور کہاں یہ تیری ہاتھی کا نقشہ بیان کر رہا ہے کہ سونڈ اتنا ہونا ہے پوچھو نا اتنا ہونا ہے، بھائی یہ سورۃ الفیل ہے؟ بے ایمان کہیں کا۔ اس کے بعد ہے سورۃ قریش۔ قریش جو تھے نا مکے والے، یہ دو سفر کرتے تھے جی، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف، اور تجارتی سفر ہوتے تھے، اور یہ سفر ان کو بڑے محبوب تھے کیونکہ فصلیں تو ہوتی کوئی نہیں تھی مکہ میں، اور یہی تجارت ہی ان کی ذریعہ معاش تھا۔ لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یار یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، حتیٰ کہ جو ڈاکے شاکے مارتے تھے نا وہ بھی ان کا لحاظ کرتے تھے، یار انہوں نے چھوڑ دو۔ ہم کراچی میں نا ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھ گشت کر رہے تھے تو ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا کڈو جو کچھ ہے نا جب، وہ کہہ رہے جب میں سواک نکلی، کہہ رہے جب تسبیح نکلی، وہ پیسے کتنے ہو سکے، پیسے امیر صاحب بول تو تسی تو کیا کر رہے گشت کرنا کہ ہو اچھا اچھا چلو دعا یاد رکھو آسان بات ہے، ڈاکو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا، تو ان کا قریش کا بھی اسی طرح احترام ہوتا تھا، بھائی ڈاکو بھی ان کو لوٹتے نہیں تھے۔ رب نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے اس کے گھر میں عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ عبادت تو کرو نا اللہ کے بندو، اسی بیت اللہ کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، ڈاکو بھی تمہارا حیا کرتے ہیں اور تم عبادت ہی کوئی نہیں کرتے ہو۔ اللہ آگے ہے سورۃ الماعون۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کا منکر ہے، جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور اتنے بخیل کنجوس مکھی چوس ہیں کہ عام استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ فصل لربک وانحر، اونچا اعزاز پھر اونچا کام، پھر رب کی نماز پڑھ، قربانی کر۔ ان نشانک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا اور اس کا تذکرہ مٹ جائے گا۔ میرے محمد تیرا تذکرہ تو قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ جب میں نے تجھے کوثر دی ہے تو پھر کافروں کو کہہ دے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت نہیں کرتا۔ واضح دو ٹوک بات ہے، تم میرے رب کی سچی عبادت نہیں کرتے تو میں کیوں کروں گی غیر اللہ کی عبادت؟ لکم دینکم ولی، جاؤ اپنا کام کرو، تم شرک والے دین پر مرو گے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید والے دین پر رہوں۔ اے میرے نبی جب آپ یہ کھل کر اعلان کریں گے نا دھڑلے والا، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح،
پھر اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو میدان میں اترنا پڑتا ہے نا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اندر بیٹھے بیٹھے بندہ کہ ذرا سارا کم ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تم اعلان کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر فتح آئے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں گے، فوجوں کی فوجیں۔ میرے بھائی یہ جو فوج ہے، مثلا پاکستان کی فوج ہے، اس سے کتنے طرح 4 بندے ہونے جی؟ فوج میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 4 بندے، 5 بندے؟ ایک فوج میں کئی بندے ہوتے ہیں نا، ہزاروں بندے ہوتے ہیں۔ اور افواج جمع ہے فوج کی، افواج میں کتنے بندے ہوں گے؟ 5 بندے۔ ہاں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب صرف پانچ رہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کتنے تھے؟ صرف 5 ہی۔ او قرآن کہتا ہے افواج، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب فتح مکہ ہوا، فوجیں آئیں اسلام کے اندر، تو 5 بندوں کے ساتھ تو بھائی ایک فوج بھی نہیں بنتی لالا جی، گل ہو کرو جی کرن والی ہوئے، سمجھ آئی نا؟ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور میرے نبی جب صفا پر گئے نا، میری طرف دیکھنا، عرب کا دستور تھا اعلان کرنے والا یوں کپڑا ہلاتا، یا صباحو، او لوگو جمع ہو جاؤ، بڑی اہم بات کرنی ہے۔ حضور نے بھی اسی طرح کیا تھا، جو رواج تھا ان کا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا تھا میں نے 40 سال گزارے، مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، سچ کے علاوہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے کچھ نہیں سنا۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا اگر اتنا میری زبان پہ یقین ہے تو سب سے بڑا سچ سنو، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بات کہی نا تو ابو لہب کہنے لگا تبا لکا الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ، جن کے ساتھ انہیں کپڑا ہلا کے ہمیں جمع کیا، اس لیے جمع کیا تھا۔ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ید کہتے ہیں جی ایک ہاتھ، ید کس کو کہتے ہیں؟ اور یدا بولو جی، ہمارے ہاں ایک ربیع الاول کے مہینے میں بات سنائی جاتی ہے، تنقید مقصد نہیں ہوتا، اصلاح مقصد ہوتی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ اور یہاں پہ وہ بات سمجھنا بڑی آسان ہے کہ ابو لہب مرن تو بعد ملیا ایک بندے نو خواب وچ، اس آقا سنا پھر تیرے نال کی بنی ہے؟ ابو لہب آخیا بڑی کوٹ پئی جہنم وچ، بڑے حالات خراب ہوئے ہیں، لیکن میری ایک انگلی ہے اس سے مجھے پانی ملتا ہے، وہ جس انگلی سے میں نے نبی کی ولادت پر لونڈی کو آزاد کیا تھا نا، اس سے مجھے پانی ملتا ہے۔ اور لوگ ہاں 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 سبحان اللہ، گل ہوئی، سمجھ آئی؟ میرا کوڑ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ انگل کتنے ہونی؟ ہاتھ جو نہیں یا ناکے جو نہیں؟ بولو جی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ، دونوں، رب نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ید اگر بولتے نا تو بندہ کہتا ہے شاید دوئی ہاتھ کی انگل ہوئے جس سے پانی ملنا ہوئے، سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا نہ دونوں ہاتھ، ید نہیں، یدا، دونوں ہاتھ برباد ہو گئے تو انگل پانی والی کتنے بچی؟ سمجھ آئی؟ تو ایویں کہانیوں سے بچو، قرآن کے قریب آؤ۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کا کسب اور اعمال اس کے کام آئے۔ یہ مال ہوتا ہے نا باندھی، بھائی ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ میرے نبی کا گستاخ، نبی پہ پتھر مارنے والا، اور جہنم میں بھی اس کو پانی مل رہا ہے، گال کرنا والی کرو، جہنم میں پانی شانی کوئی نہیں ملتا، جہنم میں لتر کھلا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور وامرأتہ، اس کی بیوی ام جمیل، وہ بدبخت ایسی بدبخت تھی، حضور کا نام بگاڑتی تھی، محمد کی جگہ پہ مزمم کہتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بڑی غیور ذات ہے، اس بدبخت کے منہ پر اللہ میرا نام ہی نہیں آنے دیتے۔ یہ جتنی گالیاں دیتی ہے مزمم کو دیتی، مزمم یوں اور مزمم یوں، مزمم ہوگا ایسا، میں تو مزمم نہیں ہوں نا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے منہ پر میرا نام ہی نہیں آنے دے رہا، مزمم کو گالیاں بکتی رہے۔ جب دشمن برباد ہو جائے تو پھر توحید کے نعرے ہونے چاہیے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ خود کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کف قبیلے مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب استی ہے شاہی، ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے، دوجا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی۔ اس کے بعد ہے جی معوذات ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی، اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے جو جادو ٹونا کرتی ہیں، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مالک، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانا، شیطانی کر کے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، انسان کو مروا دیتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں، قرآن مجید سورۃ الفاتحہ پہلے صفحے پہ ہے، ایک نظر فاتحہ پر رکھیں اور ایک نظر ناس پر رکھیں۔ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ ناس میں قل اعوذ برب الناس، لوگوں تمہارا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، ناس میں کہا ملک الناس، قیامت کے دن کا بھی وہ مالک، لوگوں تمہارا بھی وہ مالک۔ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناس میں کہا الہ الناس، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ الہ جو تو ہے، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اگر فاتحہ اور ناس شروع اور آخر کو دیکھو تو تین باتیں اکٹھی ہیں جو پہلے صفحے میں بھی ہیں آخری صفحے میں بھی ہیں، لوگوں تمہارا رب اللہ، پالنے والا اللہ، لوگوں تمہارا مالک اللہ، لوگوں تمہارا معبود اللہ۔ یہ تین چیزیں، اور یہ قرآن کا لب لباب ہے، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ فاتحہ میں سے پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ شروع ہوتی ہے با سے، اور والناس آخری حرف کون سا ہے؟ سین۔ با اور سین کو ملاؤ تو بنتا ہے بس، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کافی۔ رب کہتے ہیں اگر یہ تو نے سن کر عمل کر لیا بس تیری نجات کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محسن ہیں، میرے استاد ہیں حضرت مولانا قاری حبیب اللہ عابد صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کو زندگیوں میں مزید برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور اس علاقے میں سب سے ہمارے قاری اظہر صاحب ہیں، میں ہوں، اور بھی جتنے مولوی حضرات ہیں، ہم سب بعد میں آئے، سب سے پہلے پرانی خدمت کرنے والے قاری حبیب اللہ عابد صاحب ہیں، خصوصاً ترلائی کے اندر ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے۔ مجھے یہاں پہ لانے والے قاری صاحب ہیں۔ آج جتنا کچھ میں نے آپ کو سنایا یہ اللہ کی توفیق سے، اپنے والدین اساتذہ کی دعاؤں سے، اور حضرت قاری حبیب اللہ عابد صاحب کی شفقت سے قاری صاحب انشاءاللہ اختتامی کلمات اور دعا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔